بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں سورہ طٰہٰ کا خلاصہ ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ترتیب کے اعتبار سے 20ویں نمبر کی صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 45ویں نمبر کی صورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس میں توحید کا، رسالت کا، آخرت کا بیان ضرور ہوگا۔ اس میں 8 رکوع اور 135 آیات ہیں۔ یہ صورت بڑی ہی مزیدار صورت ہے، پڑھنے کے اعتبار سے بھی، مضمون کے اعتبار سے بھی۔ پڑھنے کے اعتبار سے اس لیے جب آپ اس صورت کو پڑھتے چلے جائیں گے تو ایک الگ ہی قسم کی آدمی کو اس میں چاشنی محسوس ہوتی ہے، اور آیات کا توازن اس طرح سے ہے کہ آدمی کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ مضمون کے اعتبار سے اس لیے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تقریباً صورت کے اخیر تک موسیٰ علیہ السلام ہی کا قصہ چل رہا ہے، اور پھر اخیر میں جا کر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، اور پھر کچھ بنیادی باتیں اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس صورت کے سلسلے میں روایات میں آتا ہے کہ یہی وہ صورت ہے کہ جس کو سن کر اور جس کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی بہادر اور بڑے ہی شجاع قسم کے لوگوں میں سے تھے۔ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا پورے مکے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ابو جہل اور عمر دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو ان کو ہدایت دے دے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچا دے۔ چنانچہ ہوا یوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ غصہ آیا، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ آج کے دن نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ اسی نیت سے جب وہ نکلے، راستے میں ایک صحابی نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی یا کسی اور سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑانے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے جو ہے ان کو طعنے کے طور پر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر بعد میں لینا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر ضرور لے لینا۔ چنانچہ ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، تو ان کو اور زیادہ غصہ آیا۔ چنانچہ ان کے گھر پر پہنچے، اور وہاں پر ماحول یہ تھا کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میاں بیوی کو قرآن سکھا رہے تھے یا قرآن سنا رہے تھے۔ تو اسی موقع پر حضرت عمر پہنچے، ان کے کانوں میں بھی آواز پڑی، اندر والوں کو بھی پتہ چلا کہ عمر آ رہے ہیں، تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ گھر ہی میں چھپ گئے۔ اور پھر جیسے دروازہ کھلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر تھے، اپنی بہن کو خوب پیٹا اور بہنوئی کو خوب مارا، یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کسی حد تک جب غصہ ٹھنڈا ہوا، اور بہن نے بھی کہا کہ عمر جو چاہے سزا دے دو، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تو لہٰذا حضرت عمر کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہا کہ مجھے بھی بتاؤ کہ کون سے قرآن پڑھ رہے تھے، کیا ہے اس میں لکھا ہوا؟ تو یہی سورہ طٰہٰ کی آیات اس میں لکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ ابتدائی چند آیات پڑھتے پڑھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سمجھ میں آ گیا، اور یہ کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی اور بھی ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت میں چپکے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے کعبۃ اللہ میں، اور قرآن سنتے سنتے وہ قرآن ان کے دل پر اثر کر گیا، اور پھر یہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے بڑی ہی اہم صورت ہے، اور بڑی تفصیل سے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں۔ چنانچہ سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ طٰہٰ یہ بعض مفسرین کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور بعض مفسرین اسے حروف مقطعات میں سے سمجھتے ہیں، یعنی اس کے معنی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کسی کو
نہیں معلوم۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے جو تکلیف پہنچتی تھی اس سلسلے میں تسلی ہے کہ ٹھیک ہے آج تھوڑی سی تکلیفیں آ رہی ہیں، لیکن اس قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تکالیف کو دور کر دیں گے جو کفار کی طرف سے پہنچتی ہیں۔ اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بھی ایک بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، تو لہٰذا آپ تہجد کی نماز میں لمبی لمبی قرات کیا کرتے تھے اور تقریباً 6 پارے آپ پڑھ لیا کرتے تھے ایک رکعت میں، جس کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی مشقت آپ نہ اٹھایا کریں، یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ کو تکلیف میں ڈالیں، تو لہٰذا قرآن کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، البتہ اس شخص کے لیے یہ کتاب ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو۔ اور یہ کتاب کہاں سے آئی؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ کتاب اس ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان پیدا کیے۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ بڑی رحمت والا عرش پر مستوی ہو گیا۔ الرحمن علی العرش استوى سے متعلق باتیں اس سے پہلے بھی صورتوں میں گزر چکی ہیں۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، اور زمین کے تہ کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی سب اللہ کی ملکیت ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا اتنا زیادہ کنٹرول ہے ہر ایک پر کہ اگر ایک آدمی زور سے بولتا ہے یا آہستہ بولتا ہے، یہ سب کے سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اور جس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، جس کو فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہنچا ہے؟ یعنی آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ کیا تھا؟ فرمایا کہ واقعہ یہ تھا کہ اذ رأى نارا فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا۔ ویسے تو موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ سورہ قصص میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہاں پر آدھے سے قصہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ قصص میں پیدائش سے لے کر نبوت تک اور نبوت کے بعد کا بھی قصہ موجود ہے، اور یہاں پر نبوت سے لے کر فرعون کی ہلاکت تک کا قصہ یہاں سورہ طٰہٰ میں موجود ہے۔ چنانچہ نبوت کیسے ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس کا تذکرہ ہے کہ آپ مقام مدین سے اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس مصر تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں ایک تو اندھیری رات تھی، راستہ بھٹک گئے تھے، اور اسی طرح ساتھ میں کوئی ساز و سامان نہیں تھا، آگ وغیرہ نہیں تھی، سردی کی رات تھی۔ اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ حمل سے بھی تھی۔ اب دونوں ہی سفر کر رہے تھے تو اچانک انہیں کہیں ایک آگ نظر آ گئی۔ آگ نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ بھی ہوں گے، تو چنانچہ لوگ ہوں گے تو ان سے راستہ معلوم کیا جا سکتا ہے، کوئی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، آگ لی جا سکتی ہے تاکہ اس کی تپش سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے سردی سے بچایا جا سکے۔ تو بہرحال اذ رأى نارا، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک آگ دیکھی تو فقال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا، یہیں پر ٹھہرو مجھے آگ دکھ رہی ہے، تو لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید ان میں سے کوئی شعلہ میں تمہارے لیے لے آؤں، یا اس آگ کے پاس مجھے کوئی راستے کا پتہ مل جائے، یعنی کوئی راستہ بتانے والا مل جائے۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے تو آواز آئی اے موسیٰ انی انا ربک، کہ یقیناً یہ جان لو کہ میں
تمہارا رب ہوں، فخلعن علیک، چنانچہ اپنے جوتوں کو نکال دیجئے، انک بالواد المقدس طویٰ، کہ بے شک آپ اس وقت وادی مقدس یعنی وادی طویٰ میں آپ موجود ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز تھی؟ اور پھر یہ اللہ کا نظام تھا کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو جب نبوت ملی تو وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی آتی تھی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ مشہور ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات فرمائی۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے یقین ہوا کہ یہ اللہ ہی سے ہم کلامی ہو رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ حالات پیش آتے ہیں تو اس وقت اطمینان قلب عطا فرماتے ہیں اور خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے، جیسے خواب میں جب بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے، حالانکہ اس نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، لیکن دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے۔ تو ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا، اور بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ آگ جو لگی تھی ایک درخت پر تھی، لیکن وہ آگ اس درخت کو نہیں جلا رہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے اس آگ کے قریب جا رہے تھے وہ آگ اور زیادہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ تو ان سب چیزوں سے بظاہر اندازہ ہو گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور آپ سے کہا جا رہا ہے فخلعن علیک، کہ آپ اپنے جوتوں کو نکال دیجئے، آپ وادی طویٰ میں ہیں، کوہ طور کی وہ وادی اور وہ دامن جہاں پر باقاعدہ یہ واقعہ پیش آیا اس کا نام وادی طویٰ تھا۔ تو لہٰذا ایک ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں پر کہ کلام اللہ نازل ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں، تو لہٰذا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جوتے اور چپل یہاں پر نکال دیے جائیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے مسجدوں کے باہر جوتوں کے نکالنے کا حکم ہے کہ ایک ایسی جگہ پر ہم جا رہے ہیں جو مقدس ہے اور پاکیزہ ہے۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کہ ہم نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، لہذا جو بات وحی کے ذریعے سے کہی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیے۔ تو سب سے پہلی وحی تھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کہ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، فاعبدنی، چنانچہ میری عبادت کیجئے، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو قائم کیجئے تاکہ مجھے یاد کیا جا سکے، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز میں اللہ یاد آنا چاہیے، تو وہ اصل نماز ہے۔ پھر کہا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، کہ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل سکے، یعنی قیامت کا علم کسی کو نہیں پتہ ہے، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آنے والی ہے، تو فرمایا کہ جتنا آپ جانتے ہیں اتنا میں بھی جانتا ہوں کہ قیامت کا آنا تو برحق ہے، لیکن کب آنے والی ہے اس کا علم سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کی کسی کو نہیں ہے۔ تو فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 میں یہ جب وحی اور ہم کلامی پوری ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کچھ پریکٹیکل چیزیں کرائی، اور ان پریکٹیکل چیزوں کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کا یقین بنانا مقصد تھا۔ چنانچہ اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا قال ہی عصائی، یہ میری لاٹھی ہے، میرا ڈنڈا ہے جو میں لے کر چلتا ہوں، اور پھر یہ بھی کہا کہ اتوکأ علیہا، کبھی اس کے اوپر سہارا لگا کر کھڑا ہوتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، کبھی اپنی بکریوں کو چراتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخرى، اور بہت سے کام میں اس ڈنڈے سے کرتا ہوں، یہ میرا ڈنڈا ہے۔ تو قال القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اسے ڈال دو نیچے، اور جیسے زمین پر پھینکا فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی، تو فوراً وہ ایک رینگتا ہوا سانپ بن گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا خذھا ولا تخف، موسیٰ اس سانپ کو پکڑو اور ڈرو نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم دوبارہ اس کو پہلی حالت پر کر دیں گے۔ چنانچہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو ہاتھ لگایا فوراً وہ ڈنڈا بن گیا۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، پھر اس کے بعد دوسرا حکم یہ ہوا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں دباؤ،
وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا۔ چنانچہ بعض مرتبہ آدمی کے جسم پر بیماری ہو جاتی ہے برص کی، تو اس کی وجہ سے بھی اس کی جلد سفید ہوتی ہے، تو کہا کہ نہیں، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ باقاعدہ روشنی اس میں سے نکلے گی۔ چنانچہ جب یہ دو گویا کہ نبوت کی علامات دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر کہا گیا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اب جاؤ فرعون کو دعوت دو، اس لیے کہ اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ پھر آیت نمبر 25 میں جیسے نبوت ملی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کمیوں کا احساس تھا کہ میرے اندر تو بہت ساری کمیاں ہیں۔ جیسے ایک کمی یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لقنت تھی، تو اس وجہ سے فوراً انہوں نے دعا کی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ میرے پروردگار میرے خاطر میرا سینہ کھول دے، اس لیے کہ فرعون کو دعوت دینے جا رہے ہیں۔ اور جبکہ اس سے پہلے کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون کی حکومت میں موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑا جرم کر چکے تھے اور وہاں سے راہ فرار اختیار کی تھی۔ اب دوبارہ گویا کہ جو پرانا مجرم یا ملزم تھا وہ دوبارہ فرعون یا حکومت کی نظر میں آنے والا ہے، اور گویا کہ اپنے آپ کو حکومت کے سپرد کرنے والے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہا کہ میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دیجئے، اور میری زبان میں جو لکنت اور گرا ہے اسے دور کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اور پھر ایک اور عجیب درخواست کی موسیٰ علیہ السلام نے، جو شاید اور کسی نبی نے نہیں کی ہوگی، اور اس درخواست کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بھائی کو نبوت عطا فرما دی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ وجعل لی وزیرا من اہلی، کہ اے باری تعالیٰ کہ میرے ہی خاندان میں سے میرا ایک مددگار بنا دے، اور وہ کون ہے؟ ہارون اخی، میرے بڑے بھائی ہارون ہیں، ان کو جو ہے میرے ساتھ میں نبی بنا دے۔ چنانچہ بڑی عجیب درخواست تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے قبول کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے فوائد بھی بتائے کہ اشدد بہ ازری، کہ ان کے ذریعے سے مجھے مضبوطی اور طاقت عطا فرما، واشرکہ فی امری، اور میرے کاموں میں ان کو شریک اور میرا پارٹنر بنا دے۔ کیوں یہ میں کیوں درخواست کر رہا ہوں؟ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح اور پاکی بیان کر سکیں، اور اے اللہ ہم تجھ کو کثرت سے یاد کر سکیں۔ اگر جو ہے نبوت کا کام آپ نے اکیلے مجھے دیا تو میں اکیلے کروں گا، اور ظاہر ہے کہ کمزور بھی پڑ سکتا ہوں، لیکن اگر آپ نے میرے ساتھ حضرت ہارون کو دے دیا تو ظاہر ہے کہ ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کو مضبوطی پہنچائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بعض مرتبہ آدمی کو دین کے کام کرنے کے لیے کسی اچھے پارٹنر کی اور شریک کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ ہم اس سے پہلے بھی تمہاری دعائیں قبول کر چکے ہیں۔ چنانچہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کر چکے ہیں۔ وہ کیا ہوا کہ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، کہ جب تمہاری والدہ کی طرف ہم نے وحی کی اور تمہاری والدہ کے دل میں ایک بات ڈالی۔ ہوا یہ تھا کہ فرعون کو کسی نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے تیری حکومت میں اور سلطنت میں، جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو فرعون جو ہے، فرعون تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اس نے اعلان جاری کر دیا کہ میری حکومت میں جتنے بچے پیدا ہوں گے ان سب بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ بے شمار بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن پھر کسی نے اس کو صلاح دی کہ اگر سارے بچے اور لڑکے قتل کر دیے جائیں گے تو پھر جو ہے بنی اسرائیل کی نسل کیسے آگے چلے گی، جبکہ یہ تو ہمارے غلام ہیں اور ہم ان کے ذریعے سے بہت سارے محنت مزدوری کے کام لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر اس وقت آپ صرف جو ہے اہرام مصر کو دیکھیں، جو مصر کے ایجپٹ کے پیرامڈز ہے اس کو دیکھ لیں، تو کئی ایکڑوں میں یہ پیرامڈز بنے ہوئے ہیں اور کئی منزلہ اونچے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا کام اس زمانے میں کس نے کیا تھا؟ انہی بنی اسرائیل کے غلاموں نے کام کیا تھا۔ تو کسی نے اس سے کہا کہ اگر سارے بچوں کو قتل کر دے گا تو نسل ختم ہو جائے گی۔ تو پھر جو ہے اس بیوقوف نے ایک اس طرح سے چال چلی اور یہ کہا کہ ایک سال جو بچے پیدا ہوں گے انہیں زندہ رکھا جائے گا، اگلے سال جو بچے پیدا ہوں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا، تاکہ نسل بھی چلتی رہے اور کنٹرول بھی ہوتا رہے۔ گویا کہ برتھ کنٹرول اور پاپولیشن کنٹرول یہ فرعون کی چال تھی جو اس نے شروع کیا تھا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے بہترین پلان کرنے والے ہیں۔ جس سال
قتل نہ کرنے کا فرمان تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا، لیکن جس سال قتل کرنے کا فرمان تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب ان کی والدہ پریشان کہ کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ فرعون کے سپاہی یا فرعون کی CID بڑی مضبوط تھی اور وہ خبریں فوراً پہنچا دیا کرتی تھی کہ کس کے یہاں پر بچہ پیدا ہوا، کس کے یہاں پر نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اگر تمہیں ڈر لگنے لگے کہ کوئی سپاہی آ جائے گا یا حکومت کو پتہ چل جائے گا یا CID کو پتہ چل جائے گا، تو آپ ایسا کریں کہ ایک تابوت میں، ایک باکس میں آپ بچے کو ڈال دیجئے اور اس کو بند کر کے آپ اس کو دریا میں بہا دیجئے۔ چنانچہ دریائے نیل میں ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے یار و مددگار ان کی والدہ نے بہا دیا۔ اب ہوا یہ کہ وہ تابوت اور وہ باکس بہتے بہتے فرعون کے محل کے کنارے پہنچ گیا، اور وہاں پر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، تو بڑی نیک خاتون تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں محبوبیت ڈال دی۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ویسی پریشان تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی بہن بھی تھی، تو ان کے والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ تم جو ہے اس تابوت پر، اس باکس پر، اس صندوق پر نظر رکھنا کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ وہ تو محل تک پہنچ گیا۔ اب محل میں جانے کے بعد حضرت آسیہ نے یہ اعلان کر دیا کہ چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی فرعون سے، تو لہٰذا انہوں نے اعلان کیا کہ اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا دیں گے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو فرعون بھی بیوی کی باتوں میں آ گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر کنونسنگ پاور کتنی زیادہ رکھی ہے کہ فرعون جیسا ظالم شخص بھی حضرت آسیہ کی باتوں میں آ گیا تھا۔ تو بہرحال اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا اور دودھ پلانے کا مسئلہ آیا، تو موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پینے تیار نہیں تھے۔ تو پھر اب جو ہے مصر میں کوہرام مچ گیا کہ بھئی بادشاہ کا بیٹا ہے اور وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، تو کوئی تو اسے دودھ پلانے کے لیے آ جائے۔ تو ان کی بہن جو ساری نظر رکھ رہی تھی، انہوں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ جو ہے ایسا ایسا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں، اور جب انہوں نے دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو اپنی والدہ کے پاس پہنچایا، لیکن فرعون کی نگرانی اور فرعون کے خرچ کے ساتھ یہ سارا نظام چلتا رہا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، جوان ہو گئے، اور پھر جو ہے آپ سے ایک خطا سرزد ہو گئی تھی، جس کا تفصیلی واقعہ سورہ قصص میں آنے والا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مظلوم کی حمایت کرتے ہوئے جو ظالم تھا اس کو ایک ایسا مکہ مارا کہ جس کی وجہ سے وہ مر گیا اور ختم ہو گیا۔ تو اب اس کی وجہ سے جو ہے فرعون کے دربار میں یہ سارا مسئلہ چلا کہ موسیٰ نے ایک جو ہے قبطی کو، یعنی فرعون کے خاندان کے آدمی کو مارا ہے، تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چھپ چھپا کر باہر نکل گئے اور مدین چلے گئے اور کئی سال تک اب وہاں پر رہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ ہم نے تمہارے ساتھ جو پیش آیا تھا یہ ہماری طرف سے احسان تھا، اب اس احسان کے پورا کرنے کا ایک گویا کہ تقاضا آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، کہ تم اور تمہارے بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو مشن اور کام تمہیں دیا گیا ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ اس کام کو پورا کرو۔ چنانچہ اذهبا الی فرعون انہ طغی، کہ آپ چلے جاؤ فرعون کے پاس، اس نے سرکشی اختیار کی ہے۔ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، یہ آیت نمبر 44 ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ تم فرعون کے پاس چلے جانا، لیکن اس سے نرم گفتگو کرنا تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اسے وقت کے سب سے بڑے ظالم کے پاس بھیج رہے ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نرمی سے بات کرنا، کہ بعض مرتبہ نرمی سے بات کرنے کی وجہ سے آدمی نصیحت قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔
تو اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ باری تعالیٰ آپ جانے کے لیے تو کہہ رہے ہیں لیکن ہماری سیکیورٹی کا کیا ہوگا؟ اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا کہیں ہم پر سرکشی کرنے پر آمادہ نہ ہو جائے، اس لیے کہ ہم تو اس کے مجرم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، بالکل نہ ڈرو، میں خود تمہارے ساتھ میں ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ فأتیاہ فقولا انا رسول ربک، تو چنانچہ یہ دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے، اپنی دعوت کو پیش کیا، اپنے معجزات کو دکھایا اور اپنا مطالبہ پیش کیا کہ ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے، ایک تو تم ایمان لے آؤ اور تمہاری وجہ سے پوری رعایا تمہاری ایمان لائے گی، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ فأرسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو واپس بھیج دو کہ ہم اپنے وطن فلسطین واپس چلے جائیں گے، ان پر ظلم نہ کرو اور ان کے ذریعے سے تم نے جو اتنے بڑے بڑے کام لیے ہیں یہ ظلم کرنا چھوڑ دو، اور ہم تو سلامتی کی بات کریں گے، تم اگر ایمان قبول کرتے ہو تو تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے۔ تو جو ہے اب وہاں پر ایک مکالمہ شروع ہوا کہ فرعون نے سوالات کیے، موسیٰ علیہ السلام نے جوابات دیے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو ہے نشانیاں بتلائی۔ یہ واقعات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء میں اس چیز کو تفصیل سے بیان کیا ہے جو آگے چل کر آئے گا۔ بہرحال ان میں سے چند سوالات یہاں پر ہے۔ فرعون نے ایک سوال تو یہ کیا کہ فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کہ میں تو سب کا رب ہوں، اب تمہارا رب کون ہے؟ نعوذ باللہ، اس کا سوال کا مطلب یہی تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم هدى، کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو وہ بناوٹ عطا کی جو اس کے لیے مناسب تھی اور پھر اس کی رہبری کر دی۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، انسان کو ایک شکل دے دی، جانوروں میں سے الگ الگ جانوروں کو الگ الگ شکل دے دی، پھر ہر ایک کو ان کی ڈیوٹی بتا دی۔ اسی طرح جو ہے کائنات کی تمام چیزیں بنائی، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، اور پتہ نہیں کتنے ستارے اور سیارے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائے، اور ہر ایک کو ان کا کام بتا دیا کہ کیا کرنا ہے۔ تو میرا رب تو وہ ہے، اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ان میں سے کون کون سے کام کرتا ہے یہ بتا دے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پر وہ خاموش ہو گیا۔ تو پھر جو ہے فرعون نے دوسرا سوال کیا قال فما بال القرون الاولی، یہ بتاؤ کہ اچھا پھر ان قوموں کا کیا معاملہ ہوگا جو پہلے گزر چکی؟ یعنی مراد یہی تھی کہ آج تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن اس سے پہلے جو تمہارے باپ دادا گزرے ہیں وہ تو ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو پھر ان کا کیا حشر ہوگا اور ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ اس سوال کا مقصد تھا لوگوں کو اشتعال دلانا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے کہ اگر وہ جو ہے مر گئے ہیں، بغیر توحید کے گئے ہیں، بغیر ایمان کے گئے ہیں، تو وہ سب کے سب جہنمی ہیں، اگر ایسا کہہ دیتے تو جو ہے فرعون قوم کو کہتا کہ دیکھو یہ تمہارے باپ دادا کو جہنمی بول رہا ہے تو تم اس کی بات کو کیسے مان سکتے ہو؟ تو یہ مقصد تھا اس کے سوال کرنے کا۔ لیکن جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے بڑا ہی ڈپلومیٹک جواب دیا، کہا قال علمها عند ربی فی کتاب، کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، اور میرے رب سے نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے نہ کوئی بھول ہو سکتی ہے، تو لہٰذا پچھلے لوگوں کا کیا مسئلہ ہے وہ میرا رب جانتا ہے، مجھے نہیں پتا ہے۔ اور پھر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے زمین کو فرش بنایا ہے اور پھر اس میں سے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی کے ذریعے سے مختلف جو ہے نباتات اور میوے اور غلے اگائے تاکہ تم جو ہے کھا سکو، اپنے جانوروں کو کھلا سکو۔ یہ سب کے سب عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور پھر یہی وہ زمین ہے، آیت نمبر 55 میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں دوبارہ تم کو لوٹایا جائے گا اور یہیں سے تم کو دوبارہ نکالا جائے گا، پیدا کیا جائے گا۔ گویا کہ آخرت کا تصور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے پیش کیا۔ ساری باتیں ہونے کے باوجود، ساری نشانیاں بتلانے کے باوجود جو ہے اس نے فکذب و ابا، انکار کر دیا، اور پھر جو ہے بات کو گھما دیا، ٹوسٹ کر دیا کہ بات اصل کیا تھی؟ صرف اتنی تھی کہ ایمان لے آؤ اور اسی طرح بنی اسرائیل
اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دو، بس اتنی سی بات تھی۔ اس نے کہا کہ اب جو ہے فرعون نے اپنی بات گھما کر کہا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ کیا تو اپنے جادو کے ذریعے سے ہمیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتا ہے؟ یعنی جو ہے ملک کا فیک پیٹریوٹزم، اس کو جو ہے گویا کہ اس نے ایک ہتھیار بنایا اور اس کے ذریعے سے قوم کو ورغلانے کی کوشش کی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب جو ہے ملک کو اور نیشنلزم کو درمیان میں لا کر کسی کو غدار یا دھوکے باز قرار دیا جاتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں دجل ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں فریب ہوتا ہے، اس لیے کہ وطن کی محبت تو انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ انسان چاہے اپنے ایک چھوٹے سے جھوپڑے میں رہتا ہو، اگر اس جھوپڑے سے اس کو کہیں اور منتقل ہونا ہے تو اس کا دل جو ہے پسیج جاتا ہے، نرم ہوتا ہے کہ میں نے چند سال یہاں پر اس کرائے کے مکان میں یا اس جھوپڑے میں گزارے ہیں، تو لہٰذا وطن کی محبت تو آدمی کے فطرت میں داخل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی ایک ملک میں رہے اور اس ملک کا وفادار نہ ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے فرعون نے یہ ایک اس طرح کی چال چلی تاکہ لوگوں کو بہکایا جا سکے کہ دیکھو یہ تمہارے ملک کے غدار ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہو رہا ہے آج بھی کہ ایک جو ہے مسلمانوں کی طرف سے ایک شبیہ بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ملک کے وفادار نہیں ہیں، حالانکہ جب بھی ملک کو ضرورت پڑی ہے سب سے آگے اسی قوم کو آپ دیکھیں گے۔ چنانچہ اسی پینڈیمک میں کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جب ضرورت پڑی خون کی تو یہی مسلمان سب سے آگے آئے، جب ضرورت پڑی آکسیجن کی تو یہی مسلمان سب سے آگے آئے، جب ضرورت پڑی کھانے اور پانی کی تو یہی مسلمان جو ہے مائیگرینٹس کو جو کھلانے اور پلانے کے لیے سب سے آگے آئے۔ تو لہٰذا یہ ایک فیک پیٹریوٹزم ہوتا ہے کہ جو باطل کی طرف سے چلایا جاتا ہے کہ یہ ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد یہی ہوا کہ چلو اب جو ہے مقابلہ کرتے ہیں، سارے ساحروں کو، سارے جادوگروں کو بلایا جائے، ایک وقت متعین کیا جائے اور پھر جو ہے اس وقت کی خلاف ورزی نہ کی جائے، اور اس میں جو ہے قال موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج قبول کیا اور فرمایا کہ تم سے وہ دن طے ہے جس دن میں جشن منایا جاتا ہے، یعنی ایک کوئی تہوار کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ویسے ہی تہوار کے دن ساری قوم جمع ہوتی ہے اور پھر جو ہے مختلف لہو و لعب میں مبتلا ہوتی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اسی دن ہم جو ہے یہ مقابلہ کرتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات دکھائیں گے اور وہ جادوگر اپنا جادو دکھانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ فرعون نے جو ہے اس سلسلے میں ساری تیاریاں کرائی اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب، ان جادوگروں سے کہا کہ افسوس ہے تم پر کہ اللہ پر بہتان نہ باندھو ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہیں ختم کر دیا جائے گا، اور جو کوئی بہتان باندھتا ہے وہ بڑا نامراد ہوتا ہے۔ چنانچہ جو ہے ان کے درمیان اپنی رائے قائم کرنے میں اختلاف ہو گیا اور وہ چپکے سرگوشیاں کرنے لگے، یعنی ان کے درمیان ہی جو جادوگر آئے تھے ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی کہ ہمیں موسیٰ سے مقابلہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو بات کہہ رہے تھے وہ بالکل سچی اور صاف بات تھی، اور جو نشانی دکھا رہے تھے وہ بالکل واضح معجزہ تھا، کوئی بھی جادوگر دیکھ کر پہچان سکتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ چنانچہ پھر بعد میں ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ نہیں کہ ہم سب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ مقابلے کے لیے سامنے آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پہلے تم اپنے جادو کے کرتب دکھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے دکھائے اور انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنے عصا ڈالے اور پھر جو ہے وہ ایسے لگنے لگے جیسے کہ سانپ بن گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا ایک انسان اور بشر ہونے کے ناطے فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے دل میں کچھ تھوڑا سا خوف محسوس کیا۔ یہ ایک طبعی اور انسانی خوف تھا کہ جب میرا عصا بھی اژدہا بن جائے گا اور ان کا عصا بھی سانپ اور اژدہا بن چکا ہے تو میرے میں اور ان میں فرق کیا رہے گا، تو لہٰذا ان کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قلنا لا تخف انک انت الاعلی، موسیٰ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سربلند رہو گے۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو پھینکتے ہی فوراً جو ہے ان لوگوں نے جو جادوگری دکھائی تھی ان سب کو موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے نگل لیا۔ انما
मा सनऊ कैद साहिर, तो वो तमाम चीज़ें सिवाय एक करतब के और कुछ नहीं रही। वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, और एक बात कुरान ने कही कि जादूगर चाहे जहाँ कहीं भी चला जाए उसे कभी फलाह नसीब नहीं होती। चुनांचे आज भी आप देखेंगे जो लोग खुदा न खास्ता इस तरह के जादू की चीज़ों में पड़े रहते हैं और लगे रहते हैं, तो उनको आप देखेंगे कि कभी खुश नहीं होते हैं। न जादू करने वाले कभी कामयाब होते हैं, हालांकि लोगों से बहुत सारा पैसा और माल ऐंठते हैं, लेकिन न वो कभी कामयाब नज़र आते हैं। और इसी तरह जो उनसे करवाते हैं जादू के सारे आमाल या जादू के सारी चीज़ें, वो ख़ुद भी कभी खुश नहीं होते हैं। तो लिहाजा कुरान का ये अटल फ़ैसला है, वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता। अब जब पूरी तरह से हकीकत वाज़ेह हो गई तो अब जादूगरों को भी समझ में आ गया कि वाक़ईतन ये जादू नहीं है, ये कोई और चीज़ है। तो फ़उल्क़िय सहारतु सुज्जदा, तो सब के सब जादूगर सजदे में गिर गए और उन्होंने कहा आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाते हैं। तो फ़िरऔन को और जोश आना था, तो उसने कहा कि मेरी इजाज़त के बगैर तुम ईमान कैसे ला सकते हो। और फिर उसका इल्ज़ाम भी मूसा अलैहिस्सलाम के सर डाल दिया कि यही तुम्हारा बड़ा है और यही तुम्हारा गुरु घंटाल है जिसने तुमको ये सारी की सारी जादू की चीज़ें सिखाई है और तुम्हारी आपस में मिली भगत है। ऐसा करते हैं कि मैं तुमको ऐसी सख्त सज़ा दूंगा कि एक हाथ और एक पैर तुम्हारा काट कर सूली पर लटका दूंगा और ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम याद करोगे। तो जो है इन जादूगरों ने कहा कि ए फ़िरऔन लन नुअ्थिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनात, तेरी ये धमकियाँ हमारे ऊपर कोई असर नहीं करेगी, इसलिए कि जो वाज़ेह निशानियाँ हम देख रहे हैं तो इसकी वजह से हम हक़ को नहीं छोड़ सकते। तुझे जो करना है वो कर सकता है और तेरे फ़ैसले दुनियावी ज़िंदगी में नाफिज होंगे। अगर तूने हमें मौत की सज़ा सुना दी तो तू हमें दुनिया में मार सकता है, मौत की सज़ा दे सकता है, लेकिन आखिरत में हम तो अल्लाह के यहाँ पर सुरखरू होंगे और कामयाब होंगे। अब उसके बाद आयत नंबर 77 से अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से का ज़ाविया नक़ल किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम वहीं पर फ़िरऔन के यहाँ पर रहे और लोगों को दावत देते रहे, बनी इसराइल पर ईमान और आमाल की मेहनत करते रहे और इसी तरह फ़िरऔन के ख़ानदान वालों पर भी मेहनत करते रहे। चुनांचे एक आध कोई ऐसा शख्स भी था जिसका ज़िक्र कुरान में आता है कि वो फ़िरऔन के ख़ानदान में से होने के बावजूद भी मुसलमान हो गया था, लेकिन उसने अपने ईमान और इस्लाम को छुपा कर रखा था और जो है मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वो हमदर्दी करता था। चुनांचे बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आए जिसमें उसने मूसा अलैहिस्सलाम से हमदर्दी की और मूसा अलैहिस्सलाम की मदद भी की। बहरहाल जब फ़िरऔन का जुल्म अपने इंतहा को पहुँच गया तो फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मदद नाजिल की। यही होता है जब ज़ालिम का जुल्म अपनी इंतहा को पहुँच जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम अपनी हरकत में आता है। लिहाजा उलमा ने ये बात लिखी है कि अल्लाह तबारक व तआला कुफ्र के वाली हुकूमत को तो चला देते हैं, लेकिन जुल्म वाली हुकूमत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती। चुनांचे फ़िरऔन जो है जब जुल्म पर, पहले तो वो कुफ्र पर था और अपनी इबादत और अपनी बंदगी करने के लिए कहता था तो वो कुफ्र पर था, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला किया और बनी इसराइल को और ज़्यादा जुल्म करने लगा तो फिर जो है ये जुल्म वाली हुकूमत बन गई इसकी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया वलक़द औहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी फज़रिब लहुम तरीक़न फ़िल बहरि यबसन ला तख़ाफ़ु दरकम वला तख़शा, कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि तुम मेरे बंदों को लेकर रातों रात रवाना हो जाओ, फिर उनके लिए समंदर में खुश्क रास्ता इस तरह से निकाल लेना, न तुम्हें दुश्मन पकड़ सके और नहीं किसी तरह का कोई खौफ हो सके। मुराद ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर रातों रात निकले मिस्र से। अब फ़िरऔन उनके पीछे पड़ गया। सुबह जब पता चला कि सारे के सारे बनी इसराइल निकल गए हैं, अब सुबह सवेरे फ़िरऔन अपने लश्कर के साथ इनके पीछे पीछे चला गया और फिर जो है उसका जो हश्र हुआ वो सूरह यूनुस में गुजर चुका है। अब जब बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने नजात अता फरमाई तो आयत नंबर 80 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं या बनी इसराइल, ए बनु इसराइल, ए इसराइल की औलाद, क़द अंजयनाकुम मिन अदुव्विकुम, हमने तुम्हारे दुश्मन से तुम्हें नजात अता कर दी और तुम्हें जो वादा किया था उस वादे को भी पूरा कर दिया। इसी तरह वनज़्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और तुम्हारे ऊपर मन और सलवा नाजिल किया, यानी आसमान से दस्तरखान उतरता था और इनके खाने पीने का इंतज़ाम होता था। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, चुनांचे तुम जो है हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाओ, वला ततगौ फ़ीही, और इस सिलसिले में हद से तजावुज़ न करो, फ़यहिल्ल अलैकुम ग़ज़बी, कि जिसकी वजह
وجہ سے میرا غصہ تم پر نازل ہوگا، اور جس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے تو وہ تو گمراہ ہو جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے یہ کیا کہ بجائے اس من و سلوہ پر قناعت کرنے کے، انہوں نے صاف کہہ دیا پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں جس کا ذکر آیا تھا کہ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا، کہ موسیٰ ہم ایک ہی مینو پر کافی اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں الگ الگ مینو چاہیے، الگ الگ کھانے کی ڈشز چاہیے، تو اس وجہ سے ہمیں دال بھی چاہیے، ہمیں پیاز بھی چاہیے، ہمیں لہسن بھی چاہیے، اور جو ہے ساری ویجیٹیبل، ساری جو ہے ویج چیزوں کی فرمائش انہوں نے کر دی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی پھر ان کے حوالے کر دیا، آسمان سے دسترخوان اترنا بند ہو گیا، اور پھر ان سے کہا کہ اب کھیتی کرو اور خود محنت کر کے کماؤ اور کھاؤ۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب جو ہے کوہ طور پر آ جاؤ تاکہ تمہیں تورات دی جا سکے۔ چنانچہ آیت نمبر 83 میں اسی بات کا ذکر ہے کہ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ہم کلامی کے شوق میں اور ملاقات کے شوق میں، اس لیے کہ اللہ سے ملاقات کی ایک لذت، جب دنیا کے فنا ہونے والے اور عشق مجازی کے جو محبوب ہوتے ہیں ان سے ملنے کی ایک لذت ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی ذات جو ہمیشہ باقی رہنے والی اور اللہ کی ذات جس سے عشق حقیقی ہوتا ہے، تو ان سے ملاقات کی لذت کا سوائے موسیٰ علیہ السلام کے اور کون اندازہ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ آپ آ جائیے اور قوم کے کچھ افراد کو ساتھ میں لے کر آئیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے افراد تو متعین کیے، ان سے کہا تم فلاں فلاں وقت پر کوہ طور پر آ جانا، اور خود پہلے ہی پہنچ گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ کہ تم قوم کو چھوڑ کر پہلے کیوں آ گئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے خوشی خوشی جواب دیا کہ ہم اولائی علی اثری، باری تعالیٰ ان کا سارا نظام بن گیا ہے، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ وعجلت الیک رب لترضی، اللہ میں جلدی اس لیے آ گیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو لہٰذا عبادات میں جلدی کرنا یہ اللہ کی رضامندی کا سبب ہو سکتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے قوم سے نکل کر جلدی آ گئے، پیچھے قوم میں ایک فتنہ برپا ہو گیا، اور ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، اس نے پورے قوم کو گمراہ کر دیا۔ سامری ایک شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو بظاہر ان پر ایمان لایا تھا، لیکن حقیقت میں وہ منافق تھا اور اندر سے ایمان نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ان کی قوم کے پاس فرعون کی قوم کے زیورات تھے، اس لیے کہ ان لوگوں نے ان سے جو ہے استعارے کے طور پر اور پہننے کے لیے زیورات لیے تھے۔ تو ہارون علیہ السلام نے سب سے کہا کہ سب زیورات ایک جگہ پر جمع کر دیے جائیں، تاکہ جو ہے یہ زیورات، ایک تو ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی صریح حکم آیا نہیں ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو اس لیے ایک جگہ پر جمع کر دو۔ چنانچہ جو ہے جب ایک جگہ پر جمع کیا گیا تو یہ سامری، اس کے پاس ایک مٹی تھی، اور یہ مٹی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیروں کے نیچے کی مٹی تھی کہ جس کے اندر حیات یعنی زندگی کے آثار موجود تھے۔ تو اس نے یہ کیا کہ وہ مٹی کو اس پورے زیورات کے اندر ڈال دیا، یا پھر یہ کہ ان زیورات کو پگھلا کر ایک بچڑے کی شکل بنا دی گئی اور اس کے اندر اس نے اس مٹی کو ڈالا، تو جس کی وجہ سے بچڑے کے اندر سے آواز نکلنے لگی اور زندگی کے آثار اس میں معلوم ہونے لگے۔ تو اب سامری نے تمام بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جس خدا کی طرف تمہیں بلاتے ہیں نعوذ باللہ وہ خدا نہیں ہے، یہ بچڑا تمہارا خدا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ پوری بنی اسرائیل سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر اور ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر سب کے سب اکثریت اس بچڑے کی پوجا کرنے میں لگ گئی، یعنی بت پرستی میں لگ گئی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر کوہ طور پہ پتہ چلا کہ سامری نے یہ ساری حرکتیں کی ہے، اب غصے میں لال پیلے واپس لوٹے ہیں، اور پھر قوم کو بھی ڈانٹا ہے اور اسی طرح اپنے بھائی کو بھی ڈانٹا ہے، اور پھر جو ہے سامری کو بھی ڈانٹا کہ یہ سب تم نے کیا کر رکھا ہے۔ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا، جبکہ ہارون علیہ السلام ان کو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ میرے قوم کے لوگوں تم اس بچڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہے، اس لیے تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو۔ لیکن قوم نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یہاں پر قرآن نے صاف طور سے کہہ دیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا تھا، لیکن اس کے باوجود قوم نے بات نہیں مانی۔ یہاں پر بائبل میں یہ بات مذکور ہے کہ نعوذ باللہ ہارون علیہ السلام بھی اس بچڑے کی عبادت اور پرستش کرنے لگ گئے تھے، جو حقیقت میں بالکل بیکار سی بات ہے اور اس پر کسی بھی طرح سے یقین نہیں کیا جا سکتا ہے۔
اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی بھی خبر لی، اور قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی داڑھی پکڑی، ان کے سر کے بال پکڑ کے نوچے، اور انہوں نے کہا کہ بھیا میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا، اس لیے کہ انی خشیت ان تقول فرقت بینی بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہ مجھے تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور فرقہ ڈال دیا، اس لیے میں نے ان کو سمجھانے کا کام کیا، لیکن آگے میں ان کو روک نہیں سکا، اور میری بات کا انہوں نے پاس و لحاظ بھی نہیں رکھا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ فما خطبک یا سامری، سامری تجھے کیا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کی نظر میں نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹی اٹھا لی اور اسے بچڑے پر یا بچڑے میں ڈال دیا۔ یہاں پر اس سے مراد مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑوں کی ٹاپ میں اس نے زندگی کے آثار دیکھے تھے، تو وہاں سے وہ مٹی اٹھائی تھی، لیکن جو ہے قرآن نے اس کی کوئی بہت زیادہ وضاحت نہیں کی ہے، تو لہٰذا ہم اسی پر اکتفا ہمیں کرنا چاہیے۔ تو پھر آگے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، کہ اچھا ٹھیک ہے چلا جا، زندگی بھر تیرا کام یہ ہوگا کہ تو لوگوں سے یہ کہے گا کہ مجھے نہ چھونا، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، مجھے کوئی ٹچ نہ کرے۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ سامری کے جسم پر ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ کوئی شخص اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، اگر ہاتھ لگائے گا تو پھر جو ہے اس کو بھی وہ بیماری یا اس طرح کا بخار چڑھ جاتا تھا۔ چنانچہ عجیب بات یہ ہے کہ ہم ابھی جس پینڈیمک سے گزر رہے ہیں وہاں پر بھی یہ ایسے ہی بخار ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے ان تقول لا مساس، مجھے ٹچ نہ کرو، ہاتھ نہ ملاؤ اور کسی کے کانٹیکٹ میں نہ آؤ، اور جو ہے 2 گز کی دوری بنائے رکھو۔ تو بظاہر تو یہ وہی چیز ہے جو سامری کے ساتھ پیش آئی تھی۔ اگر واقعتاً یہ وہی چیز ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا ایک مظہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کی برکت سے اپنی رضامندی اور اپنی خوشندی ہمیں عطا فرمائے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے پھر قوم کو سمجھایا کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ تمہارا رب تو وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، آیت نمبر 99 میں، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماضی کے جو حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم اسی طرح تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے ایک خاص نصیحت نامہ دیا ہے، یعنی قرآن ہم نے تم کو دیا ہے۔ چنانچہ من اعرض عنہ فإنہ يحمل یوم القیامت وزرا، اور جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے، قرآن سے منہ موڑیں گے، تو وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے چند حالات کا اور قیامت کی چند چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا بنے گا، یعنی جب ان کے سامنے آخرت کی اور قیامت کی بات کہی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، یہ سیادری کے پہاڑ، یہ ہمالیہ کے پہاڑ، یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہے، اگر تم کہتے ہیں کہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی تو یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دیجئے کہ میرا پروردگار ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا، اور زمین کو ایسا ہموار اور چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا کہ اس میں تمہیں نہ کوئی بل نظر آئے، نہ کوئی بل نظر آئے گا، نہ کوئی ابھار نظر آئے گا، یعنی بالکل میدان محشر کی زمین قائم ہو جائے گی۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن سب کے سب منادی کے پیچھے اس طرح چلے آئیں گے کہ اس کے سامنے کوئی ٹیڑھا میڑا نہیں ہو سکتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے کہا جائے گا کہ فلاں جگہ سب لوگ چلتے ہوئے آ جاؤ تو سب اس میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، اور سوائے خدائے رحمان کے آگے تمام کی آوازیں وہاں پر دب جائیں گی، چنانچہ تمہیں پاؤں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا، کہ اللہ کے ڈر اور خوف سے ہر ایک کی آواز بند ہوگی۔ اور پھر یہ کہ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن، اس دن کسی کی سفارش نہیں
چلے گی اور کسی کا تعلق اور کانٹیکٹ کام نہیں آئے گا۔ ہاں اگر اللہ کسی کو اجازت دیں گے، جیسے نبیوں کو سفارش کا حق دیں گے، علماء کو دیں گے، حفاظ کو دیں گے، تو اس طرح سفارش کا اجازت جس کو ملے گی وہ صرف سفارش کر پائے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کہ ساری اگلی پیچھے کی باتیں اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں، اور جو ہے اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور سب کے چہرے حی القیوم کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور جو کوئی ظلم کا بوجھ لاد کر آئے گا وہ نامراد ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند ہے جو بادشاہ برحق ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آتے ہیں تو آپ وحی کو یاد کرنے کے چکر میں جلدی نہ کیجئے، بلکہ آپ اللہ سے دعا کیجئے، رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم میں ترقی عطا فرما۔ چنانچہ ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 115 میں سے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک بات کی تاکید کی تھی، پھر ان سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، یعنی جس کا واقعہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ آدم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، لیکن اس کے باوجود ان سے بھول ہو گئی، تو لہٰذا اس بھول کا اثر یہ ہے کہ تمام انسان بھول جاتے ہیں۔ تو بہرحال تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور اسی طرح جو ہے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو فَقُلْنَا يَا آدم، تو ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، چنانچہ یہ تم کو جنت سے باہر نہ نکال دے ورنہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ إِنَّكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، کہ یہاں تمہیں یہ فائدہ ہے کہ نہ تمہیں بھوک لگتی ہے اور نہ ہی تم برہنہ ہوتے ہو، یعنی جنت میں رہنے کی وجہ سے تمہیں بھوک نہیں لگتی، وہاں پر تمہیں میوے اور کھانے کی چیزیں بھوک کی وجہ سے نہیں دی جاتی ہے، اکرام کی وجہ سے دی جاتی ہے، تو لہٰذا جنت میں رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں بھوک اور پیاس نہیں لگتی ہے، کھانے پینے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ایسے ہی لباس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا نہ یہاں پر تم پیاسے ہوتے ہو نہ دھوپ لگتی ہے، یعنی جنت میں سورج اور چاند نہیں ہے، بلکہ وہاں کا موسم اور ایٹماسفیئر بالکل ایسا سہانا موسم ہے کہ آدمی وہاں پر آرام سے رہ سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں بتانے کے باوجود بھی جب شیطان نے وسوسہ ڈالا اور یہ کہا کہ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، کہ آدم میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاتا ہوں کہ جس سے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت حاصل ہوگی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، جو کبھی بھی پرانی نہیں ہوگی، تو لہٰذا فأکلا منہا، جیسے ہی آدم اور حوا علیہ السلام نے وہ درخت کھا لیا یا چکھ لیا تو فوراً ان کا لباس اتر گیا، اور پھر اس سلسلے کا واقعہ سورہ اعراف میں بھی گزر چکا ہے۔ بہرحال آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا، البتہ بطور سزا کے ان دونوں کو زمین میں بھیج دیا، اور امتحان شروع ہوا انسانیت کا کہ جس کے پاس ہدایت آتی ہے تو وہ سیدھے راہ پر چلتا ہے یا نہیں چلتا یہ دیکھنا ہے، اور جو ومن اعرض عن ذکری، اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور کل قیامت میں یہ اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، تو لہٰذا یہ جو ہے اپنے رب سے کہے گا کہ رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، کہ آپ نے مجھے اندھا بنا کر اٹھایا جبکہ میں بینا تھا، دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، کہ ایسے ہی ہماری آیتیں نشانیاں تیرے سامنے آتی تھی لیکن تو ایسے ہی بھول گیا، تو نے اپنے آپ کو اندھا بنا دیا تھا، اب حقیقت میں تجھے اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، تو لہٰذا یہ آخرت کا تذکرہ اخیر میں کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے کلمات ہیں کہ فاصبر علی ما یقولون، یہ جو کفار آپ کو طعن و تشنیع دیتے ہیں تو لہٰذا آپ اس پر صبر کریں، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تعریف اور پاکیزگی بیان کیجئے، مراد اس سے نماز پڑھنا ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے بھی نماز پڑھیے، اسی طرح غروب آفتاب سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھیے،
پڑھیے، اسی طرح رات کے اوقات میں نماز پڑھیے، مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ تو بہرحال تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آپ آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کو، مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی نعمتیں نہ ماننے والوں کو زیادہ دے رکھی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ یہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ اس وجہ سے تاکہ ہم ان کا امتحان لیں، ان کو آزما سکے، اس وجہ سے ہم نے اس طرح سے کیا ہے۔ اور جہاں تک آپ کی روزی روٹی کا سوال ہے، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تمہارے رب کا رزق سب سے بہتر ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ تو لہٰذا اس روزی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک بڑی عجیب بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ جو ہے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے ہیں، نحن نرزقک، بلکہ روزی تو ہم تم کو دیں گے۔ تو لہٰذا یہاں پر روزی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ جوڑ کر بتایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کا ایک گہرا تعلق ہے روزی کے ساتھ، اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ روایات میں یہی تمام چیزیں ملتی ہے کہ جب آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روزی عطا فرماتے ہیں۔ اور جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے رزق میں، اس کی روزی میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال بڑی اہم بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، یہ لوگ جو ہے بار بار تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں ہمارے پاس کیوں نہیں آتی ہے۔ تو ان سے کہہ دیجئے اولم تأتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، کہ پچھلی کتابوں میں تو نشانیاں آئی تھی نا جن کو تم مانتے ہو۔ اس زمانے میں یعنی اس نبی نے جتنے بھی معجزات تمہیں بتائے تم تو انکار کر دیتے ہو، لیکن پچھلے نبیوں کے معجزات کو تو مانتے ہو، تو لہٰذا انہی کی وجہ سے ایمان لے آؤ۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کو ہلاک کر دیں تو یہ لوگ کیا کریں گے پتہ ہے کہ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اے باری تعالیٰ آپ نے ہماری طرف کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا، ہم بھی جو ہے آپ کی بات مان لیتے اور جو ہے آپ پر ایمان لاتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا، کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں لہٰذا تم بھی انتظار کرو، یعنی اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، کیونکہ ان قریب پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے پر کون لوگ ہیں اور کون ہدایت پر ہے۔ تو لہٰذا پوری صورت کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ اور نیک بندوں کو معجزات کے ساتھ اور کھلی نشانیوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اور ہمارے پاس قرآن کی شکل میں یہ سارے واقعات موجود ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں، اور یہ جو قرآن کی نعمت اور قرآن کا پیغام ہم تک پہنچا ہے، ہم جو ہے اسے اپنے برادران وطن تک اور غیر ایمان والوں تک ہم پہنچانے والے بن جائیں۔ اور اس پورے واقعے میں اور قصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کا طریقہ بتایا ہے کہ آدمی کیسے کسی کو دعوت دے، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ کس طرح سے آدمی بات کرے۔ اس پورے قصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نہج اور اس کی ترتیب بتائی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں قرآن کریم کو ہم سمجھنے والے بن جائیں اور قرآن کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔